زینب بیٹا خدا حافظ، کلثوم بیٹا خدا حافظ۔ کلثوم و زینب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر فرمایا آج بابے کے نکلنے کا کوئی اور انداز ہے۔ جب نکلنے لگے ہیں نا، راوی کہتا ہے جو پرندے پالے تھے نا علی ابن ابی طالب نے، کسی نے اپنی چونچ سے علی کی ابا پکڑی، کسی نے علی کی کبا پکڑی، علی کے دامن سے چمٹ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا بابا یہ پرندے کیوں رو رہے ہیں، چیخے کیوں مار رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے آنسو بہنے لگے۔ راوی کہتے اب علی نے جواب نہیں دیا ہے اور خاموشی سے نکل گئے۔ عزادارو جیسے ہی علی پہنچے نا، علی نے اپنے قاتل کو جگایا تھا۔ او عزادارو علی نے جیسے ہی اذان شروع کی نا، علی نے کہا اللہ اکبر۔ یہ آواز زینب و کلثوم تک پہنچی، ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو کر کہا آج آواز بدلی ہوئی ہے بابا کی۔ اللہ جانے کیا مشکل ہو گئی ہے عزادارو، او ماتمدارو، بیٹیاں گھبرا گئی۔ پھر علی ابن ابی طالب مصلی عبادت پہ آئے۔ او علی تو نمازی تھا، او علی تو یتیم پرور تھا، او علی تو غریبوں کا خیال رکھنے والا تھا، او علی تو یتیموں کو اٹھا اٹھا کے بوسے دیتا تھا۔ علی مصلی عبادت پہ آئے اور علی نے پہلی رکعت شروع کی نا، راوی کہتے دوسری رکعت کا آخری سجدہ تھا، ظالم نے ایسی تلوار ماری۔ اجرکم اللہ، کون سے خیالوں میں بیٹھے ہیں؟ اس ظالم نے ایسی تلوار ماری، علی کا سر شگافتہ ہو گیا، خون بہہ کر داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ علی نے وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنے چہرہ پہ لگا کر رو کر کہا فزت ورب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر سے جبرائیل نے آواز دی واللہ تہدمت ارکان الہدا، اے لوگو ہدایت کے ارکان گر گئے۔ جبرائیل نے کہا نا جیسے کوفہ میں ایک طوفان آیا، ایسا طوفان آیا، ماں نے بچوں کو جگا کر کہا لگتا ہے زینب یتیم ہو گئی، لگتا ہے حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ عزاداروں شہزادے بھاگتے ہوئے آئے، اپنے بابا کو سہارا مختصر کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، لے کر گھر آئے نا، میں اور آپ تو سن کر خاموش ہو گئے نا۔ راوی کہتے جیسے جبرائیل نے کہا نا علی کو ضرب لگ گئی ہے، علی مارے گئے ہیں۔ زینب 70 بار دروازے تک بھاگ کر آئی ہے اور کہتی تھی بابا میں پردیس میں یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، میں کہوں گا مسلمانوں، او عزادارو، آج کوئی تو ہوتا اپنی مسجد سے آواز دے کر کہتا آ جاؤ لوگو، چوتھا خلیفہ علی مارا گیا ہے، اس کی بیٹی یتیم ہو گئی ہے، کوئی تو آ کر کہتا لیکن ہم ہیں نا، ہم نے رونا ہے، میں نے پرسہ دینا ہے، جو مومنات آئی ہوئی ہے نا میری ماں بہنیں، میں ان کو کہوں گا خیال کر کے بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو زینب تمہارے ساتھ آئی ہوئی ہو۔ زینب کو پرسہ دینا ہے عزادارو۔ علی ابن ابی طالب کی آخری رات ہے نا، علی بستر بیماری پہ ہے نا، علی کو ضرب لگی ہوئی ہے نا۔ علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی اور رو کر فرمایا میری زینب کو بلا لاؤ، میری زینب کو بلا لاؤ۔ خطبہ نے یہ جملہ پڑھا ہے کئی بار، کہا گیا جب زینب آ گئی نا، کہا حسن بیٹا تم بھی چلے جاؤ، حسین بیٹا تم بھی چلے جاؤ، عباس بیٹا تم بھی چلے جاؤ۔ ہاتھ باندھ کر کہنے لگے کیوں مولا، بابا کیوں ہم چلے جائیں؟ کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں،
علی نے کون سی بات کی؟ اور رونے والوں اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ علی نے کہا زینب بیٹا وہ قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کو کھولو اور میرے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو۔ زینب میں نے تیری آواز نہیں سنی ہے، ذرا قرآن کی تلاوت کر، مجھے آواز سنا دے، میں کہوں گا یا علی آج تو کوفہ ہے۔ زینب شرما رہی ہے، اے کربلا میں ہوتا یہی زینب تھی، ارے سر ننگا تھا، رو رو کر کہتی تھی بابا۔ اجرکم اللہ عزادارو، زینب یتیم ہونے والی ہے۔ ادھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسن باہر نکلے نا، چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں؟ یہ کوفہ کے یتیم تھے، وہ جو علی کو اپنا باپ سمجھتے تھے، علی جن کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے جام اٹھائے ہوئے تھے، ان جاموں میں دودھ بھرا ہوا تھا اور لے کر علی کے دروازہ پہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی تو ہمیں دودھ پلاتا تھا، آج ہم تیرے لیے دودھ لے کر آ گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ایک جملہ کہہ دوں عزادارو، اے زینب کبریٰ، پردیس ہے بڑا دکھ ہے۔ میں سوچتا ہوں رب اکبر کی قسم، یہ چند دن بعد تو عید ہے، زینب کیسے عید گزارے گی؟ کلثوم کیسے عید گزارے گی؟ علی کی بیٹیاں کیسے عید گزارے گی جن کا علی جیسا بابا چلا گیا ہو؟ رابی کہتے عید والے دن دونوں بہنیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور بابا کا خون آلودہ امامہ سامنے رکھ کر رو رو کر کہتی ہے بابا تیرا جرم کیا تھا؟ اجرکم اللہ عزادارو،